ان 114 سوروں میں ایک سورہ کا نام ہے سورہ الحدید، 27واں پارہ 25ویں آیت کریمہ، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے ایک خاص لوہا نازل کیا، ایک خاص لوہا نازل کیا ہے۔ فیہ بَأْسٌ شدید، اس میں سخت روب بھی ہے، سخت دبدبہ بھی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ میرا مجمع غور فرمائے، خالق کائنات مالک ارض و سما نے بہت سی چیزیں زمین سے پیدا کی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں نہ زمین سے پیدا ہوئی ہیں اور نہ تمام کی تمام چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ کچھ چیزیں ہیں جسے اللہ نے زمین سے اگایا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے خالق کائنات نے پیدا نہیں کیا ہے، آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جو چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پتہ چلا زمین سے نہیں پیدا ہوا ہے، کہیں سے نازل ہوا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے رسول ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان سے جو رزق ملتا ہے بتائیں، جو زمین سے رزق ملتا ہے اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رزق جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے اور کچھ رزق جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ سمجھ رہے ہیں، غذا کا نام ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو پار کر کے آگے پہنچ گئے تو بڑی ضدی قوم تھی، کہنے لگے موسیٰ ہم تو بھوکے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اپنے رب سے دعا مانگیے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو کچھ کھانا چاہیے، تو اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ سمجھ رہے ہیں، جب انہوں نے کھایا تو ان کا پیٹ بھر گیا۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے ایک خاص لوہا نازل کیا۔ فیہ بَأْسٌ شدید، اس میں سخت روب بھی ہے، سخت دبدبہ بھی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے سے لوگوں کو فائدے بھی ملے ہیں۔ اب عزیزان گرامی ہماری اس مختصر سے مجلس سے غور سے سنیے گا کہ اللہ نے وہ لوہا جو آسمان سے نازل کیا وہ کون تھا؟ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ جو اللہ نے لوہا نازل کیا، حدید نازل کیا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ ہتھوڑے کی شکل میں تھا کہ برچھی کی شکل میں تھا کہ چاقو کی شکل میں تھا کہ آئرن کی شکل میں تھا کہ بندوق کی شکل میں تھا؟ کون سی شکل تھی، کون سی صورت تھی؟ تو کوئی مسلمان بتا نہیں سکتا ہے۔ میں کہوں گا جب نہیں بتا پا رہے ہو تو کیوں کہتے ہو قرآن کافی ہے؟ نہیں بتا پا رہے ہو تو کیوں کہتے ہو قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے؟ ارے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو قرآن کے وارث میں ہے، قرآن کے وارث بھی ہے؟ تو اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ اب کب نازل ہوا ہے؟
غور سے سنیے گا. اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا. کب نازل کیا؟ غور سے سنیے گا. حضور سرور کائنات نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں. سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر. سب سے پہلی جنگ بدر. کتنے لوگ تھے؟ 313. رسول اللہ کے لشکر میں 313 اور مد مقابل اس سے زیادہ لشکر. جنگ بدر میں رسول اللہ 313 لے کے آئے تھے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں 313. ہمارا آخری امام آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ہوں گے 313. وہ فرما رہے ہیں. اب جنگ بدر ہوئی. رسول اللہ کے پاس جو لشکر تھا وہ 313 کا تھا. جنگ بدر ایک میدان ہے, ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے اوپر یہ جنگ. تو جو 313 لوگ آئے تھے اسلام کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے, ان میں سے ایک رسول اللہ کے صحابی تھے جن کا نام تھا عکاشہ ابن محص. رسول اللہ سے اجازت لے کر میدان بدر میں پہنچے. تلوار چلانا شروع کی, اللہ کی نصرت کرنا شروع کی, رسول اللہ کی مدد کرنا شروع کی. اور لڑتے لڑتے ایک مرتبہ تلوار ٹوٹ گئی. لڑتے لڑتے صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. اور سے سنیے گا, صحابی ہے, تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ کے پاس پہنچا. اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے دیکھا زمین کے اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. پیغمبر نے اسے اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ اس لکڑی کا دست نبوت میں آنا تھا کہ اللہ نے اسے تلوار بنا دیا. کہا جا کے جنگ کرو. یہ میدان میں پہنچے اور جنگ کو جاری رکھا. اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں, ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ کے پاس پہنچا. اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی ہے. زمین کے اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. پیغمبر نے اٹھایا. اللہ نے معجزے سے تلوار بنا دی. جنگ جاری رکھو. انہوں نے جنگ جاری رکھی. اب عزیزان گرامی جنگ بدر کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ احد. اس میں مولا کائنات امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی. مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی, مولا نے پھینک دی. حضور سرور کائنات کے پاس آئے. اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی ہے, کیسے لڑوں؟ رسول اللہ خاموش ہے. ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی. رسول اللہ نے زمین سے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. اللہ نے تلوار بنا دیا. اب علی کی تلوار ٹوٹی. رسول اللہ کے پاس آئے. جبکہ 2 تلواریں رسول اللہ کی کمر میں لٹک رہی ہیں. ایک تلوار اٹھا کے دے دیتے, نہیں دی تھی تو کم سے کم جنت سے تلوار منگا لیتے. بھائی جو اپنے نواسوں کے لیے جنت سے لباس منگوا سکتا ہے, کیا وہ جنت سے تلوار نہیں بنا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ رسول چاہتے تو اپنے تلوار دے دیتے. روز سنیے گا, اور اگر چاہتے تو جنت سے تلوار منگوا دیتے. نہ جنت سے تلوار منگائی, نہ خود کی تلوار دی. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان کی حالت بہت خراب ہے, لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, آپ تلوار دے دیجئے. رسول اللہ خاموش ہیں. علی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا, لگ رہا ہے کہ کہیں سے آنے والی ہے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جناب جبریل تلوار لے کے آ گئے. ذوالفقار لے کے نازل ہو گئے. اے اللہ کے رسول آپ نے کیوں نہیں دی؟ اگر تم نہیں جانتے ہو اللہ سے پوچھو. اللہ سے پوچھو. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں کا پہلوان تھا وہی کی تلوار ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر میں تلوار دیتا تو دستے علی اگر میں تلوار دیتا تو یہ تلوار جو ہے وہ دستے علی میں جو قوت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. لہذا اللہ نے کہا جہاں سے پہلوان آیا ہے وہیں سے اور جب تلوار آئی جناب جبریل لے کے آئے تو قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے. لا فتح الا علی یا سیف اللہ ذوالفقار. تلوار نے آتے ہی اپنی بہادری کا کلمہ پڑھوا لیا.
तलवार ने आते ही अपनी शुजाअत का कलमा पढ़वा लिया। और अल्लाह का कलमा क्या है? अल्लाह का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर का कलमा है मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली का कलमा है ला फता इल्ला अली। तलवार का कलमा है ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और फरमा रहे आप जंगे बहुत फतह हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए, समझ रहे हैं आप। अब मैं रसूलुल्लाह के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल बड़ा अच्छा हुआ। क्या हुआ? कहा वो तो कहिए कि अल्लाह ने तलवार भेज दी, वरना मुनाफिकीन मदीने तक पहुंच जाते। समझ रहे हैं आप, लोग जो है मदीने तक पहुंच जाते। वो तो कहिए कि अल्लाह ने तलवार भेज दी। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए, फरमाते हैं यही तो मैं बताना चाहता था कि सहाबी में और अली में कितना फर्क है। सहाबी में और अली में कितना फर्क है। सहाबी की आखिरी मंजिल है कि वो मोहम्मद से पाता है, अली का वक़ार ये है कि वो अल्लाह से लोहा नाजिल हो गया। अब अल्लाह कह रहा है कि इस लोहे में लोगों के लिए फायदा है, नफा है। अब आइए देखें इस लोहे के जरिए से लोगों को क्या फायदा पहुंचा है, लोगों को कौन सा नफा मिला है। हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, काहे के लिए? नफा के लिए। समझ रहे हैं आप, आदमी दुकान खोले है नफा के लिए। तो आइए देखें तलवार के जरिए से लोगों को कौन सा फायदा हुआ है, तलवार के जरिए से इस्लाम को कौन सा नफा हासिल हुआ है। सुनिएगा और रूह ईमान को ताजा कीजिएगा। चमन इस्लाम की मुहाफिज है जुल्फिकार, कमजोर नादार मुसलमानों को माला माल कर देने वाली चीज का नाम है जुल्फिकार। समझ रहे हैं? ये जुल्फिकार है क्या? सही बुखारी जो मुसलमानों की मोतबर किताब है, उसमें दो जगह के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, उम्मुल मोमिनीन तो हुजूर सरवर कायनात की चहेती शरीके हयात हैं। वो कहती हैं कि जब तक खैबर फतह नहीं हुआ था, हम लोगों को पेट भर के खजूरें खाने को नहीं मिलती थी, और जब खैबर फतह हो गया तो हम लोगों ने पेट भर के खजूरें खाई। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लम्मा फुतिहत खैबर कुल्ना अलआन ला नशबु मिन अत-तमीर। हमें पेट भर के खजूरें नहीं मिलती थी। जब खैबर फतह हो गया तो हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। तो एक तो हुजूर सरवर कायनात की शरीके हयात है कौल। अब एक सहाबी का कौल है इसी सही बुखारी में, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि फतेह खैबर से पहले हम लोगों को पेट भर के खाना नसीब नहीं होता था। हत्ता फतहना खैबरा, जब खैबर फतह हो गया तो हम लोगों को पेट भर के खाना नसीब हुआ। मेरा मजमा गौर फरमाए, पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। एक घर की बात मैंने आपके सामने पढ़ी, एक बाहर की बात मैंने आपके सामने पढ़ी, एक हुजूर सरवर कायनात की शरीके हयात का कौल और एक हुजूर सरवर कायनात के सहाबी का कौल। तवज्जो चाहता हूँ, शरीके हयात क्या कह रही है कि जब तक खैबर नहीं फतह हुआ था हम लोगों को पेट भर के खजूरें नसीब नहीं होती थी। सहाबी क्या कहता है, जब तक खैबर फतह नहीं हुआ था हम लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि फतेह खैबर से पहले घर की हालत भी खराब थी और बाहर वालों की हालत भी खराब थी। समझ रहे आप? अब किला खैबर का फतह हुआ, सभी जानते हैं हिजरत के 7वें साल रसूलुल्लाह ने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। तो उसके 7वें साल अली की जुल्फिकार के जरिए खैबर फतह हो गया। अब जब खैबर फतह हो गया तो घर में चूल्हा जला अली के तलवार की वजह से, बाहर की गुर्बत खत्म हुई अली के तलवार की वजह से।
اب تلوار کو اس کے ذریعے آپ دیکھیں کتنوں کو فائدہ ہوا کہ جب علی کی تلوار چلی تو جتنے غریب تھے امیر ہو گئے، جتنے ساہوکار تھے وہ سب امیر ہو گئے، جتنے مانگنے والے گداگر تھے وہ سب کے سب شہنشاہ ہو گئے، اور جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں غنی ہو گئے۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب علی کی جب ذوالفقار چلی اور قلعہ خیبر فتح ہوا تو گھر کی حالت بھی اچھی، باہر والی حالت بھی اچھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا فائدہ جو ہو رہا ہے وہ کسی اور کی تلوار سے نہیں ہے، علی کی تلوار سے ہے۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں دیکھیے اللہ تلوار کے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ لگا، مال غنیمت لوگوں نے لوٹا بھی، بچا کے رکھا بھی، سب کا حصہ ملا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو خیبر میں بہت زیادہ سونا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ایک آدمی کے حصے میں ایک ایک من سونا آیا۔ آپ سوچئے، تصور کریے، جب ایک ایک آدمی کے حصے میں ایک ایک من سونا آیا تو چاندی کتنی ملی ہوگی، برتن کتنے ملے ہوں گے، پرچار کتنے ملے ہوں گے، غلہ کتنا ملا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جس کو مال غنیمت ہاتھ لگا، بتائیے والی کا شکریہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ علی کی تلوار چلتی، نہ قلعہ خیبر فتح ہوتا، نہ مال غنیمت ملتا، نہ مسلمان غنی بنتے۔ سارا صدقہ ہے علی بن ابی طالب کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی سب کو ملا تو کیا علی کو نہیں ملا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، سب کو ملا، کیا میرے مولا علی کو نہیں ملا؟ نہیں، یقیناً مولا علی کو ملا۔ جب میدان میں جھنڈا چھوڑنے والوں کو ملا ہوگا، جب میدان میں رائے چھوڑنے والوں کو ملا ہوگا، تو کیا علم کاندھے پر لے جانے والے کو نہ ملا ہوگا؟ مگر اوروں میں اور علی میں فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں، اوروں میں اور علی میں فرق ہے۔ بھائی جس کو حصہ ملا سب اٹھا کے لے گئے، مگر میرا مولا علی سخی ہی نہیں ہے، کریم ابن کریم ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے سخی اور ایک لفظ ہے کریم، دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک لفظ ہے سخی، سخی مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ اگر وہ سخی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو شریعت کہتی ہے کہ جس کا حصہ ہے اسے دے دو، سخاوت کرو۔ اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ کریم ہوتا ہے۔ اب عزیزو، سخی میں اور کریم میں کتنا فرق ہے اسے بھی آپ سن لیجیے۔ علماء نے سخاوت کے 4 درجے معین کیے۔ پہلا درجہ ہے سخی کا، دوسرا درجہ ہے کریم کا، تیسرا درجہ ہے بخیل کا، چوتھا درجہ ہے لئیم کا۔ 4 ہو گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، سر نہیں ہلائیے، اللہ نے زبان دی ہے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ محمود آباد کا مجمع فیصلہ بہت اچھا ہے، کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان سے بولتے نہیں ہیں، مگر سوچتے سب ہیں، سمجھتے سب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا سامعین اللہ کرے ہر ذاکر کو ملے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میرے پہلا کمال نہیں ہے، مبارکباد ہے سامعین جو ہم لوگوں کی مجلس سن لیا کرتے ہیں۔ صلوات دیکھ لیجیے۔ سخاوت کے 4 درجے ہیں میرے پاس صاحب، سخاوت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے سخاوت، سخی کا، دوسرا کریم، تیسرا بخیل، چوتھا لئیم۔ سخاوت کے 4 درجے۔ پہلا درجہ سخی کا۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ توجہ، سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو رزق کمائے،
خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. کیا سن رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سخی. خود کماتا ہے, خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی بانٹتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. ایسے بنیے, خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے, سخی بنیے. دوسرا درجہ ہے کریم کا. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو رزق کمائے, خود نہ کھائے, دوسروں کو کھلائے. اسے کہتے ہیں کریم. اور تیسرا درجہ ہے بخیل کا. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو رزق کمائے, خود بھی کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے. بڑا بخیل ہے, خود تو کھاتا ہے, دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے. اور چوتھا آخری درجہ ہے لئیم کا. جو رزق کمائے, نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے, جوڑ جوڑ کے بکسے کے اندر, یوکو بینک کے اندر, اسٹیٹ بینک کے اندر, ایک دن ہے ملک الموت, آنکھیں بند ہو گئی, سب کا سب یہی کو پر رہ گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ لئیم. تو پہلا درجہ ہے سخی کا, دوسرا ہے کریم کا, تیسرا ہے بخیل کا, چوتھا ہے لئیم کا. میں پھر انہیں کر رہا ہوں, دنیا میں جتنے مومن ہیں وہ سخی ہوتے ہیں, اور میرا مومن جو ہوتا ہے وہ کریم ہوتا ہے. میرا مولا سخی ابن سخی, کریم ابن کریم ہے. وہ جو خیبر کا مال تھا, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, جس کو ملا اٹھا کے چل دیا. اب ایک حصہ میدان میں پڑا ہوا ہے, غور سے سنیے گا. ایک حصہ پڑا ہوا ہے میدان میں, کوئی لے جانے والا نہیں ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا علی کی نگاہ میدان کے چاروں طرف پڑی تو دیکھا کچھ بچے ہیں, کچھ عورتیں ہیں. امبر ذرا ان کو بلاؤ, یہ کیوں آئی ہے؟ قریب بلایا گیا. کیوں آئی ہو؟ آپ سے حاجت نہیں ہے, اس سے حاجت ہے جس نے خیبر کو فتح کیا. میں محمد کا غلام ہوں, ہم نے خیبر کو فتح کیا ہے, بتاؤ کون سی حاجت ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا, اے مشکل کشا, آپ نے خیبر کو فتح کیا ہے, بہت سا مال ملا ہے, ہمارے بچے یتیم ہیں, ہم بیوہ ہیں, اس میں سے کچھ ہمیں دے دیجئے. سب اپنا مال اٹھا کے لے کے چلے گئے. علی نے اپنا مال غریبوں میں بانٹ دیا, یتیموں میں بانٹ دیا, بیواؤں میں بانٹ دیا. جیسے گھر سے گئے تھے ویسے ہی گھر واپس آئے. فاطمہ زہرا نے کہا یا علی, مال غنیمت تو بہت ملا ہوگا, سنا ہے سب کو ملا ہے. علی نے سر کو جھکا کے پورا واقعہ بیان کیا. یہ شہزادی جو ہمیں ملا تھا ہم نے غریبوں کو دے دیا, یتیموں کو دے دیا, بیواؤں کو دے دیا. اتنا سننا تھا نہیں. شہزادی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی. پالنے والا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے فاطمہ کو علی جیسا شوہر عطا فرمایا. بلند نعرہ صلوات. اور بابا نے بلند صلوات پڑھتے ہیں. لوگ غنی بن گئے علی کے تلوار کی وجہ سے. اسلام کو فائدہ ہوا علی کے تلوار کی وجہ سے, مسلمانوں کو فائدہ ہوا علی کے ذوالفقار کی وجہ سے. اور منافع للناس, اور اس ذوالفقار کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو فائدے عطا فرمائے. بس عزیزان گرامی, ہر جنگ میں یہ تلوار چلتی تھی, علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور علی شجاعت کے جوہر میں ہر جنگ میں چلتی تھی. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ نسلوں کو دے کر چلا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر ایک کے اوپر علی کی تلوار نہیں چلتی تھی. علی کی تلوار چلتی تھی تو 70 پشتوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی کہ کہیں کوئی مومن ہونے والا تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ علی کی تلوار تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی. اور جب میدان جنگ سے علی آتے تھے تلوار کو لے کے, بیت الشرع میں داخل ہوتے تھے تو فاطمہ زہرا سے کہتے تھے لو تلوار لو. شہزادی تلوار لیتی تھی, پانی لا کے اسے دھلتی تھی,
خون صاف کرتی تھی. خون صاف کرتے کرتے دھلتے دھلتے تلوار کی طرف مخاطب ہو کے کہتی تھی اے ذوالفقار میرے لال حسین کی نصرت میں کمی نہ کرنا. اے ذوالفقار میرے بیٹے حسین کی نصرت میں کمی نہ کرنا. یہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی. امام حسن دنیا سے چلے گئے. امام حسین اسی ذوالفقار کو لے کے میدان کربلا میں آ گئے. 10ویں کا دن آیا. قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک ایک قربانی راہ خدا میں قربان ہو رہی ہے. یہاں تک کہ حسین نے انہوں محمد کی لاشیں اٹھائیں. قاسم کی پامال شدہ لاش اٹھائی. عباس کا خون بھرا ہوا علم اٹھایا. علی اکبر کی میت کو اٹھایا. جنگ شہیدہ میں لٹایا. ایک ننھے سے بچے کو میدان کربلا میں لے کے آئے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. ایک ظالم تیر مرا, بچے کے گلے کے اوپر پڑا, بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا. سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے. حسین نے بچے کو لیا, پشت خیمہ پہ آئے, ذوالفقار نکالی, قبر بنانا شروع کی, قبر کھودنا شروع کی, رونے کی آواز آئی. حسین نے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. اب جب غور سے دیکھا تو ذوالفقار رو رہی ہے. اے بابا کی ذوالفقار رونے کا سبب کیا ہے؟ عزیزوں تلوار پر قدرت خدا گویا ہوئی کہ اے میرے مولا حسین, میں ہر جنگ میں آپ کے بابا کے ہاتھ میں تھی. جب میدان سے واپس آتی تھی تو فاطمہ ہمیں دھلتی تھی اور کہتی تھی میرے لال کی نصرت میں کمی نہ کرنا. رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ مجھ سے قبر بنائی جا رہی ہے, ہم سے قبر کھودی جا رہی ہے. ارے وہ کام جو علی کو لینا تھا انہوں نے تو لے لیا, اب ہمیں فاطمہ زہرا کے لال کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس سے سر کو بچنا چاہیے. گرامی امام حسین تلوار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے نوابا کے ذوالفقار صبر کر, ابھی تجھ سے بہت بڑا کام لینا ہے. بس عزیزوں مجلس تمام ہے. حسین خیمے میں آئے, سب کو خدا حافظ کیا, میدان کربلا میں پہنچے. جہاں کے اوپر فوجی تھی وہاں پہ حسین کھڑے ہو گئے. پسر سعد کی طرف مخاطب ہو کے کہا, اس کے لشکر کی طرف مخاطب ہو کے کہا 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے اپنے وطن چلے جانے دو. پسر سعد نے کہا نہ منظور. دوسری شرط حسین نے کہا کہ میں محمد کا راستہ ہوں, 3 دن سے پیاسا ہوں, تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو. پسر سعد کہتا حسین تمہیں پانی نہ ملے گا. حسین نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں ایک ایک آدمی آئے. پسر سعد نے کہا منظور. ایک ایک آدمی آتا رہا. حسین جہاں کے اوپر کھڑے تھے وہیں کے اوپر کھڑے ہو کے جو بھی آتا ہے واصل جہنم. ایک ایک آیا, 2 آئے, 5 آئے, 10 آئے. پسر سعد گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے کہتا ہے یہ فاطمہ کا لال ہے, اس کے رگوں میں علی کا خون ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. سنو مجلس تمام ہو رہی ہے. چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا. حسین نے بھی نیام سے ذوالفقار کو نکالا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح سے جنگ کی کہ کبھی میمنے پہ حملہ, کبھی میسرے پہ حملہ, کبھی قلب لشکر کے اوپر حملہ, اور ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا کہ حسین نے 12 میل تک لوگوں کو دوڑایا. کوفے کے طرف دیوار سے کوفے کی فوجیں ٹکرا رہی تھی, علمان و حفیظ کی آوازیں آ رہی تھی. بس جو آخری جملہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین نے میدان کربلا میں 7 حملے کیے. حسین نے میدان کربلا میں 7 حملے کیے ہیں, مگر تیسرا حملہ جو ہے وہ بڑا غضبناک تھا. راوی بیان کرتا ہے کہ جب تیسرا حملہ کیا تو حسین کی آنکھیں سرخ تھیں اور حسین کے منہ سے کف جاری تھا, اور حسین ایک مرتبہ لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ گئے تو رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو گئے اور آواز دی عباس, ارے تمہیں تو جہاد کی اجازت نہ ملی, عباس تم تو جنگ نہ کر پائے, مگر اے میرا بھائی دیکھو تمہارا بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے. اے عباس اٹھو, اپنے بھائی کو
امداد شجاعت دینے والا نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حسین نے دریا کے اوپر قبضہ کر لیا اور فرات کی طرف اور فوجوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا اس فرات کے اوپر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا, اس پانی کے اوپر تمہیں بڑا ناز تھا, اور دیکھو دریا ہمارے قبضے میں ہے. اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے ذوالجلال تو 3 دن سے پیاسا ہے, پانی پی لے. تو گھوڑے نے پانی کی طرف رخ بھی نہیں کیا. گھوڑا بھی جانتا ہے کہ خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. گھوڑے نے پانی نہیں پیا. بس عزیزوں, میدان کربلا میں حسین نے 60 حملے کیے ہیں, اور آخری حملہ اتنا زبردست تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے شیر سے لومڑی بکریاں بھاگتی ہیں, شیر قبر سے بکریاں بھاگتی ہیں, کیفیت تھی کہ حسین مثل شیر میں تھے, اور جس طریقے سے تمبیاں بکریاں بھاگتی ہیں اس طریقے سے فوجیں بھاگ رہی تھی اور حسین حملہ کر رہے تھے, اور فوجیں کہہ رہی تھی الامان الحفیظ, اور آواز آ رہی تھی کہ حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو, تمہیں عباس کا والا تلوار روک لو. اور آخری حملہ اتنا غضبناک تھا کہ حسین نے نیام سے تلوار کو نکال کے جملہ کہا کہ تم نے تو میرے عباس کے شان قلم کر دیے, تم نے میرے علی اکبر کی کلیجے میں پرچی لگا دی, تم نے تو میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. آزادارو جو فقار چل رہی تھی, میدان میں سر ہی سر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا, آگے میں فوجیں سمٹی, کوئی تلوار لے کے بڑھا, کوئی نیزہ لے کے بڑھا. آزادارو مجلس تمام, حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. اے ذوالجلال مجھے ایسی جگہ لے جا کے اتار جہاں زیبا ہوتے ہوئے میری بہن زینب نہ دیکھ سکے. ذوالجلال آقا کو لیے ہوئے ایک نشے میں آیا. حسین کہتے ہیں ذوالجلال تجھے کیسے معلوم یہ میری قتل گاہ ہے؟ ذوالجلال کہتا ہے میرے مولا شب عاشور ایک نقاب پوش بی بی مجھے یہاں لے کے آئی تھی, کہا تھا میرے لال حسین کو یہیں پہ اتارنا. بازادارو حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, شملہ لگے رہا, وہ بیدوی کی سیاہیاں چلنے لگی, اور آپ کا پانی نیزہ اچھلا. منادی ندادی علی قتل الحسین بکربلا, علی قتل الحسین.